یہ بھی نبی وہ بھی نبی، وقت ایک، لمحہ ایک، دن ایک، نبی کتنے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام بھی، بولیں وقت ایک، نبی کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، ایک شعیب علیہ السلام، ایک موسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت ہارون علیہ السلام۔ وقت ایک ہے، دن ایک ہے، نبی کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ ایک ہی وقت کے اندر 3 نبی ہیں۔ واقعہ بڑا طویل ہے کہ شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، شعیب علیہ السلام نے فرمایا ہماری 8 سال بکریاں چراؤ، جانور چراؤ، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے ساتھ کر دیں گے، آپ کی شادی کر دیں گے، آپ کو اپنا داماد بنا لیں گے۔ یہ طویل واقعہ ہے، یہ اس وقت ہمارا مضمون نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، بہرحال اس میں جاتے تو ایک طویل ٹائم لگ جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ وقت ایک ہے، نبی 3 موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں۔ یہ واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ سورہ عنکبوت کے اندر 20ویں پارے میں رب کائنات جل وعلا نے ذکر فرمایا کہ وقت ایک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، ان کے پاس ملائکہ کا نزول ہوا اور انہوں نے آ کے بتایا کہ ہم جو ہے وہ قوم لوط کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں۔ کیا لے کر آئے ہیں؟ میں آپ کے سامنے وہ آیت ابھی پڑھ دیتا ہوں۔ قوم لوط کے لیے ہم عذاب لے کر آئے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، ہم اس قریے کو ہلاک کرنے کے لیے، اس قریے کو، اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے یہ فرشتے آئے۔ اور نحن، آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کے درمیان، قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا، میں آپ اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے آ گئے تو اس میں تو حضرت لوط علیہ السلام موجود ہیں۔ تو فرشتے کہنے لگے قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ، ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں، بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ، ہم ان کو بچا لیں گے، ہم ان کو بچا لیں گے، اور وَأَهْلَهُ، ان کے جتنے چاہنے والے جو ان کے غلام ہوں گے ان کو پتہ چلا جو نبی کا چاہنے والا ہو وہ عذاب سے بچ جاتا ہے۔ 2 وقت ایک، نبی 2، پتہ چلا کہ ایک ایک وقت کے اندر 2 نبی، ایک ایک وقت کے اندر 3 نبی روئے زمین پر مبعوث ہوتے رہے۔ وقت ایک ہوتا تھا، علاقے الگ الگ ہوتے تھے۔ ایک کو میں مثال دے رہا ہوں، مثال الگ ہوتی ہے، مماثلت الگ ہوتی ہے، مماثلت نہیں، مثال۔ ایک نبی کو مصر کی طرف بھیجا تو ایک نبی کو شام کی طرف بھیجا، وقت ایک ہے، نبی الگ الگ ہے۔ یہ اس طرح نظام چلتا رہا اور اسی دوران، اسی اثناء میں مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا وقت ہو گیا، حضور کی بعثت کا وقت ہو گیا۔ اور ان سے اگر مثالیں اور لینا چاہتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے بھی، بولیں والد بھی نبی، بیٹا بھی نبی، اسحاق علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام بھی، یعقوب علیہ السلام کنعان میں موجود ہیں، یوسف علیہ السلام مصر میں موجود ہیں، وہ ادھر نبی ہیں، یہ ادھر نبی ہیں۔ وقت ایک ہے، نبی زیادہ موجود ہیں، وقت ایک ہے، نبی کئی موجود ہیں، مختلف علاقوں، مختلف خطوں میں قوموں کی ہدایت کے لیے ان کو مبعوث فرمایا جاتا رہا، یہ نظام چلتا رہا۔ اسی اثناء کے اندر میرے اور آپ کے آقا تاجدار کون و مکان، شب اسرا کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو جاتی ہے۔ اب قاعدہ بدل گیا، اب قاعدہ، اب نظام بدل گیا، اب اسلوب بدل گیا، انداز تکلم بدل گیا۔ قرآن کی آیت کے الفاظ، ادھر فرمایا ان اخرج قومک، آپ صرف اپنی قوم کو ہدایت کا سامان فراہم کریں گے، کسی اور قوم کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں، آپ صرف بستی کے لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ یہ کوئی ان کی تنقیص نہیں، عقیدہ اہل سنت اور عقیدہ اسلامیہ یہی ہے، کسی نبی کی تنقیص کرنا کفر ہے۔ کیا ہے؟ انبیاء کی تنقیص نہیں کرنا، اور یہ تنقیص کی نیت بھی نہیں ہے۔ انبیاء کی نبوت کا دائرہ جتنا تھا رب نے اس کو بیان فرما دیا، اور ان کے اس نبوت کے دائرے کو بیان کرنے کے بعد آگے شان مصطفیٰ بیان کرنا مقصود ہے، کسی نبی کی شان کو کم کرنا مقصود نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ حیثیت ہی حاصل نہیں، نہ ہی یہ ہمارا منصب ہے، اس لیے کہ رب نے خود فیصلہ فرما دیا قرآن کریم میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم، رب نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور تمام انبیاء پر مصطفیٰ جان رحمت کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔
بات سمجھ آئی؟ جہاں سے بات سمجھنا ہے وہیں روک لیں تاکہ مضمون کا کوئی جملہ باقی رہ نہ جائے، پوری تفصیل اور پوری ڈیٹیل سمجھ آئے تاکہ یہاں سے آپ اٹھ کر جائیں تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے سینہ منور ہو چکا ہو۔ یہ مقصد ہوتا ہے اجتماع کا، لوگوں کو اکٹھا کرنے کا۔ لنگر تو ہر کوئی گھر سے بھی کھا لیتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ان اخرج قومک، یہ لفظ میرے ساتھ بولیں گے تو یاد ہوگا، ان اخرج قومک، آپ اپنی قوم کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کے آئیں گے۔ باری آئی مصطفیٰ جان رحمت کی، شمع بزم ہدایت کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، الفاظ بدلے، انداز دیکھیے گا۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک، محبوب یہ شانوں والی لا ریب کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل فرما دی ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مبین۔ یہ وہ کتاب ہے جو لسان عرب کے اندر، جو دنیا کی تمام زبانوں کی امام زبان ہے، اس زبان کے اندر ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا۔ اور یہ اس قرآن کا امتیاز ہے، یہ اس کتاب کی شان اور عظمت ہے کہ جس کے ابتدائی ٹائٹل کے طور پر فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اس کتاب کا اعجاز ہے، اس کتاب کا مقام ہے، مرتبہ ہے، جس کے بارے میں فرمایا کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، تم جنوں کو اکٹھا کر لو، ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے فلاسفر اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے جناب سمجھدار اکٹھے ہو جائیں، دانشور اکٹھے ہو جائیں، تجزیہ کار اکٹھے ہو جائیں، شاعر اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آؤ، اس کتاب کی مثال لا سکتے نہیں، اس لیے کہ کتاب انزلناہ الیک، محبوب یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ اب اس کتاب سے کرنا کیا ہے؟ ادھر فرمایا تھا ان اخرج، اتنے سست نہ بولو، اتنی سستی چنگی نہیں، ان اخرج سارے بولے نا، ان اخرج، ادھر فرمایا ان اخرج قومک، ادھر فرمایا لتخرج الناس، لتخرج الناس، ادھر فرمایا آپ نے صرف ایک بستی کے لوگوں کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کے آنا ہے۔ باری آئی محبوب کریم علیہ السلام کی، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو مکہ کی طرف نہیں، مدینہ کی طرف نہیں، عرب کی سوسائٹی کی طرف نہیں، آپ کو کسی خطے کی طرف نہیں، کسی قوم کی طرف نہیں، کسی ایک علاقے کی طرف نہیں، کسی ایک بستی کی طرف نہیں، کسی ایک قبیلے کی طرف نہیں، محبوب ہم نے آپ کو آپ کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے لیے سب کے لیے نبی بنا کے بھیج دیا۔ ان اخرج قومک لتخرجن، وہ ان کی نبوت کا دائرہ تھا انبیاء کرام علیہم السلام کا کہ آپ نے صرف اس بستی کے لوگوں کے لیے تبلیغ کرنی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ لتخرجن۔ اب لفظ الناس کو جا کے ڈکشنریوں میں چیک کریں، قومک کو بھی اٹھا کے چیک کریں، ڈکشنریوں میں جا کے لفظ الناس کو بھی دیکھیں۔ لفظ الناس کا اطلاق کیا صرف ایک بستی پر ہوتا ہے؟ کیا صرف ایک قوم پر ہوتا ہے؟ کیا صرف چند قبیلوں پر ہوتا ہے؟ کیا صرف مکہ کے لوگوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ نہیں، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، کسی ایک قوم یا بستی یا قریہ یا علاقہ یا سوسائٹی کے لیے نہیں۔ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، محبوب آپ نے ساری انسانیت کو اب گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کے آنا ہے۔